ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر اور ہر نماز کے بعد پڑھا کر۔ فرمایا یہ وہ نسخہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، یہ وہ راز ہے جو بھوک کو ختم کر دیتا ہے، غربت کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے یہ نسخہ۔ فرمایا جب رب دینے پر آئے تو ایک سبحان اللہ کے بدلے وہ خزانے نازل کر دیتا ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو ایک چھوٹی سی سبحان اللہ کے بدلے وہ خزانے نازل کر دیتا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو کیوں نہ آج ہم بھی اپنی نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں اور وہی تسبیح پڑھیں جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کیا خبر آج کی ایک تسبیح کل کی خوشحالی کا دروازہ بن جائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا مل کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ جوانوں یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو دل کو حوصلہ دیتے ہیں، روح کو سکون بخشتے ہیں۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے، جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی ہر طاقت، دنیا کی ہر سازش، ہر دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، بتاؤ وہ انسان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے، بتاؤ وہ انسان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دنیا اگر آج تیرے خلاف ہے، اگر ہر دروازہ تیرے لیے بند ہو گیا ہے، اگر ہر چہرہ تجھ سے منہ موڑ گیا ہے تو جان لے تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تیرے ساتھ نہیں تو تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ دنیا اگر تیرے خلاف ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ رب کی نظر اگر تجھ پر ہے تو کوئی تجھے مٹا نہیں سکتا۔ ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ رب کی نظر اگر تجھ پر ہے تو کوئی دشمن تجھے مٹا نہیں سکتا، کوئی دشمن تجھے ہرا نہیں سکتا۔ دنیا کے چہرے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں مگر رب کی رحمت کبھی نہیں بدلتی۔ تو ہاتھ اٹھا، اللہ کا نام لے اور اپنے دل کی دنیا کو سکون سے بھر دے۔ دل کی دنیا کو سکون سے بھرنا تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، بس ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام تو لے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تیرے نصیب کو بدل سکتے ہیں مگر انہیں نہیں پتا کہ تیرے نصیب کا قلم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو پل بھر میں فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو فقیر بنا دے، یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ لوگ تیرے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ لوگ تیرے خلاف بکتے ہیں تو کیا ہوا؟ ارے جس کا وارث اللہ ہو اسے زمانے کی سازشیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے زمانہ کبھی نہیں مٹا سکتا۔ آج اگر تیرے حالات تنگ ہیں تو کیا ہوا؟ کل رحمتوں کی بارش بھی تو ہو سکتی ہے تیرے اوپر۔ آج اگر دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے تو کیا ہوا؟ کل تیرا اللہ تجھے وہ مقام دے سکتا ہے جو تو نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا اگر آج تجھے اندھیروں میں چھوڑ گئی ہے تو کل تیرا رب تجھے روشنیوں میں نہلا دے گا۔ تو صبر تو کر، تو صبر تو کر، پھر دیکھ اللہ صبر کرنے والوں کو کتنا ساتھ دیتا ہے۔ تو صبر کر، ابھی تیری تقدیر کا وقت نہیں آیا۔ جب وہ وقت آئے گا تو ایسا آئے گا کہ تیرے دشمن بھی حیران رہ جائیں گے، تیرے دشمن بھی دنگ رہ جائیں گے۔ جب تیری تقدیر کا وقت آئے گا یاد رکھ رب کی رحمت میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہو سکتی۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کتنا دینا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بس تو اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھ۔ تیرا جو کام ہے وہ تو کر، اللہ کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھا کر، کیونکہ جب اللہ سے مانگا جائے تو کبھی مانگنے والا خالی نہیں رہتا۔
یاد رہے 5 گناہ رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ جو شخص یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتا ہے نا، وہ ہر وقت غربت کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، وہ ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ پریشانیاں اس کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس کا پورا گھر، اس کی پوری فیملی، اس کے بچے پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتے، کچھ اس طرح پھنستے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ شاہ جی بتائیے نا وہ کون سے گناہ ہیں؟ اللہ اکبر، جو ہمارے گھروں کو غربت کی دلدل میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، پتہ نہیں سکون کہاں چلا گیا، پتہ نہیں چین و قرار کہاں چلا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 5 گناہ رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت بتائیے وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ کسی کا دل دکھانا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گنہگار کو معاف کر دے گا، مگر کسی کا دل دکھانے والے کو معاف نہیں کرے گا، کسی کے دل کے ٹکڑے کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ تو رب کے دربار میں بخشے جا سکتے ہیں، مگر دلوں پر لگے زخموں کا حساب انسانوں کے دربار میں چکانا پڑتا ہے۔ دلوں پر لگے زخموں کا حساب اللہ کے دربار میں نہیں چکانا پڑتا، ارے وہ تو انسانوں کے دربار میں چکانا پڑتا ہے۔ وہ انسان جس کا تم نے دل دکھایا، وہ انسان جس کا تم نے جینا حرام کیا، آج جب تک وہ نہیں معاف کرے گا تب تک میرا اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ تو نے کسی کا دل دکھا کر سوچا تھا کہ بات ختم ہو گئی، نہیں بھائی، قیامت کے دن وہی دل چیخ چیخ کر کہے گا، پکار کے کہے گا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے، اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ ہائے کیسا منظر ہوگا وہ، جب ایک طرف نماز ہوگی، تیرے روزے ہوں گے، تیری تمام عبادات ہوں گی، تیرے تمام نیک اعمال ہوں گے، اور دوسری طرف وہ دل ہوں گے جو تو نے دنیا میں توڑے تھے، جن کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ تیرے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، مگر جب مظلوم کے آنسو سامنے آئیں گے، مگر جب مظلوم کے اتھرو سامنے آئیں گے تو سب نیکیاں خاک میں مل جائیں گی، سب نیکیاں مٹی ہو جائیں گی، خاک ہو جائیں گی۔ یہ زبان جو آج تیرے قابو میں نہیں آتی، کل یہی زبان تیرے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ تو نے کسی کا دل دکھا کر سوچا تھا کہ قصہ ختم ہو گیا، نہیں بھائی، قصہ تو قیامت کے دن شروع ہوگا۔ وہ دن دور نہیں، وہ دن قریب ہے جب اللہ کہے گا اے میرے بندے تیری نمازیں کہاں گئی، اے میرے بندے تیرے روزے کہاں گئے، تیری راتوں کے سجدے کہاں گئے۔ اس وقت تیرا ضمیر چیخ کر کہے گا، تیرا ضمیر رو کر کہے گا یا اللہ اس نے لوگوں کے دل توڑے تھے، اللہ اس نے لوگوں کے دل توڑے تھے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا، ان ٹوٹے ہوئے دلوں نے اس کی نماز کو ضائع کر دیا، اس کے روزے کو ختم کر دیا، اس کی تمام عبادات کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تو فرمایا کسی کا دل توڑنا بھی رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز، پہلا گناہ یہ ہے کسی کا دل مت دکھانا، کسی کا دل دکھانا گھر میں رزق میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسری چیز غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنا، یہ گناہ بھی گھر میں غربت لانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور والا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرنا، کیونکہ دولت کا غرور قیامت کے دن عزت کا جنازہ بن کر اٹھے گا۔ دولت کا غرور قیامت کے دن عزت کا جنازہ بن کر اٹھے گا اور انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ آج تیرے محل میں رنگین قندیلیں جل رہی ہیں اور تیرے غریب بھائی کے گھر میں چراغ تک بجھ چکا ہے اور تجھے پرواہ ہی نہیں۔
تیرے ایک دسترخوان پر جتنے پکوان ہیں، تیرے بھائی کے بچے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور تجھے پرواہ تک نہیں۔ تیرا غریب بھائی بھوکے پیٹ کے ساتھ تیرے سامنے سے گزرا اور تو نے اپنے سونے کے کنگن کو، سونے کی گھڑی کو اور زیادہ چمکا دیا۔ کیا یہی تیرا انصاف؟ تو نے اپنے غریب بھائی کے سامنے اپنی دولت کا سکہ اچھال کر کہا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسوں کے انبار ہیں، مگر قیامت کے دن جب رب تیرے اعمال کا پلندہ کھولے گا تو وہاں دھرتی بھی نہیں ہوگی جس کے اندر تو دفن ہو جائے۔ اس وقت تو بہت بڑا ذلیل ہوگا، اس وقت تو بہت بڑا شرمندہ ہوگا، تجھے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جوانوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے سامنے اس فقیر کو لے آؤ جو روزانہ میرے محل کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ جو فقیر ہے نا، جو روزانہ میرے محل کے گیٹ پر بیٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، اس فقیر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ظالم بادشاہ نے حکم دیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور فقیر کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے غرور بھرے لہجے میں کہا، تکبر بھرے لہجے میں کہا، اور تو روز محل کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اس سلطنت کا مالک میں ہوں؟ اس سلطنت کا مالک اللہ نہیں ہے، وہ تو میں ہوں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو مالک نہیں مانتا، میں اللہ کے سوا تو کسی اور کو جانتا تک نہیں ہوں، تو کہتا ہے اس سلطنت کا مالک میں ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ فقیر کی جرت کیسے ہوئی اتنا بولنے کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دو اور کل صبح ہوتے ہی اسے پھانسی دے دینا۔ فقیر نے اتنا کیوں کہا؟ اسے قید خانے میں ڈال دو اور کل صبح ہوتے ہی اسے پھانسی دے دینا۔ بادشاہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا گیا، اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ رات کو ایک سپاہی فقیر کے پاس آیا اور بولا، کل تیری موت کا دن ہے، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، کل تو مرنے والا ہے، کل تیری زندگی کا آخری دن ہے، آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ فقیر نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ باندھنے کے بجائے کھول دینا اور میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ جب میں مر جاؤں نا تو میرے جو یہ ہاتھ ہیں یہ باندھنے کے بجائے کھول دینا اور میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ سپاہی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر کیوں؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا۔ اب صبح کا سورج طلوع ہوا، فقیر کی لاش پھانسی پر لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ کھلے تھے، کفن سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بادشاہ نے چیخ کر کہا، کاش میں بھی اس فقیر کی طرح خالی ہاتھ جاتا، کاش میں بھی اس فقیر کی طرح خالی ہاتھ واپس جاتا، لیکن میرے ہاتھوں پر تو لوگوں کی آنکھوں کا بوجھ ہے، میرے ہاتھوں میں تو لوگوں کی بد دعائیں ہیں، میرے ہاتھ تو مظلوموں کے خون سے لال ہوئے پڑے، میرے ہاتھوں میں تو قتل و غارت ہے، ہائے میں خالی ہاتھ اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گا؟ بادشاہ نے کہا، لوگو یہ فقیر دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کسی کی بد دعا نہیں ہے، کسی کی آنکھوں کا بوجھ نہیں ہے، اس نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کمزور کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم جب روتا ہے تو خدا کا عرش بھی لرز جاتا ہے، خدا کا عرش بھی روتا ہے جب مظلوم روتا ہے۔ وہ بچہ جس کے سامنے تو نے اس کے باپ کو بے عزت کیا، وہ عورت جس کی عزت کو تو نے رود ڈالا، جس کو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا، وہ غریب جس کا حق مار کر تو نے اپنی دولت بڑھا لی، اپنی زمینیں بڑھا لی، یہ سب مظلوم قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ہائے اللہ، کیسا منظر ہوگا وہ جب اللہ اپنے عرش پر بیٹھ کر کہے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے دولت اس لیے دی تھی کہ تو میرے غریب بندوں کو ستائے؟ کیا میں نے تجھے طاقت اس لیے دی تھی کہ
کہ تو میرے بندوں کا حق مارے، ہے اس وقت تو روئے گا، اے بندے اس وقت تو چیخے گا، چلائے گا، شرمندہ ہوگا، لیکن اس وقت معافی نہیں ملے گی، اس وقت معافی نہیں ملے گی، کیونکہ مظلوم کی آہ رب کے دربار میں پہلے ہی پہنچ چکی ہوگی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، اگر کوئی شخص زمین کے درختوں کو کاٹ کر تیرے نام کے کلمے لکھے، اگر کوئی شخص زمین کے تمام درختوں کو کاٹ کر، زمین کے سارے درختوں کو کاٹ کر تیرے نام کے کلمے لکھے، سمندروں کے سارے پانی کو سیاہی بنا کر تیری حمد و ثنا کرے، اور زمین کے ہر ذرے کو سجدہ گاہ بنا دے، اتنی بڑی عبادت کرے، اتنے بڑے اچھے اعمال کرے، اتنی بڑی نیکیاں کرے، مگر وہ ایک چونٹی کو بے وجہ کچل دے، اتنا بڑا عبادت گزار اگر ایک چونٹی کو، چھوٹی سی چونٹی کو بے وجہ کچل دے تو کیا تو اسے معاف کر دے گا؟ اتنے بڑے عبادت گزار کو چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے تو اسے معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر وہ چونٹی کے ایک قطرہ خون کا حساب نہ دے سکا، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا متقی پرہیزگار، اگر وہ چونٹی کے ایک قطرہ خون کا حساب نہ دے سکا تو اس کی ساری کی ساری عبادت اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر میں اس کی عبادت کو نہیں دیکھوں گا، پھر میں رب اس کے روزوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کی ساری عبادات، اس کی تمام نیکیاں اس کے گلے کا توق بن جائے گی اگر اس نے جان بوجھ کر ایک چونٹی کو بھی کچل دیا تو، کیونکہ میں رب ہوں اور میرے دربار میں عبادت سے پہلے انصاف کا پلڑا تولا جاتا ہے۔ جوانو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چونٹی جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس چونٹی کے خون کا قطرہ بھی اللہ کے ترازو میں وزن رکھتا ہے؟ پھر اے انسان، وہ دل جو تیری تلخ باتوں سے ٹوٹ گئے، وہ دل جو تیری بے وفائی سے ریزہ ریزہ ہو گئے، کیا وہ دل اللہ کے میزان میں وزن نہیں رکھتے؟ کیا وہ دل اللہ کے ترازو میں وزن نہیں رکھتے؟ ایک چھوٹی سی چونٹی کا دل اللہ کے ترازو میں اتنا بڑا وزن رکھتا ہے، تو بتاؤ اللہ کے بندوں کے دل کتنے وزنی ہوں گے؟ آج تو نے کسی کا دل توڑ کر کہا کچھ نہیں ہوگا، آج تو نے کسی کے دل پر وار کر کے یہ کہا کچھ نہیں ہوگا، ٹال دیا، مگر قیامت کے دن یہی دل اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا، یا اللہ، یہ ہے میرے دل کا قاتل، اسے کبھی معاف نہ کرنا، یہ ہے میرا دل توڑنے والا، یہ ہے مجھے ہر وقت پریشان رکھنے والا، یہ ہے میری زندگی کا قاتل، یہ ہے میری زندگی سے خوشیاں چھیننے والا، اللہ اسے معاف نہ کرنا، اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ اے نوجوان، تو سمجھتا ہے کہ تیرے یہ طنزیہ الفاظ ہواؤں میں اڑ گئے؟ نہیں، وہ الفاظ آسمان کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، تیری زبان سے نکلے ہوئے تلخ الفاظ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اور تیری بربادی کا وقت بہت قریب ہے، کیونکہ جو کسی کو رلاتا ہے وہ ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ اے نوجوان، تو دنیا کا انصاف خرید سکتا ہے مگر اللہ کی عدالت نہیں خرید سکتا۔ جتنا بھی مالدار بن جائے، تو جتنا بھی امیر بن جائے، تو جتنا بھی طاقتور کیوں نہ بن جائے، تو دنیا کے انصاف خرید سکتا ہے، دنیا کی عدالتیں خرید سکتا ہے، مگر اللہ کی عدالت نہیں خرید سکتا۔ کل جب اللہ کہے گا، اے میرے بندے، تیری نمازیں کہاں گئی، تیرے روزے کہاں گئے، تیرے سجدے کہاں گئے، تو اس وقت تیری عبادتیں چیخ چیخ کر کہیں گی، تیری نمازیں چیخ چیخ کر کہیں گی، یا اللہ، اس نے دل توڑ کر رکوع کیے تھے، یا اللہ، اس نے زبان سے گالیاں دے کر سجدے کیے تھے۔ جب تیری عبادت ہی گواہی دینے لگ جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت تو ویسے ہی تجھے ٹھکرا دے گی، پھر جہنم کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کیسا منظر ہوگا وہ جب اللہ کی عدالت میں سب چپ کھڑے ہوں گے، سب خاموش کھڑے ہوں گے، اور وہ دل جنہیں تو نے توڑا تھا، وہ دل جنہیں تو نے کچلا تھا، جنہیں تو نے ریزہ ریزہ کیا تھا، وہ دل جنہیں تو نے ہر وقت پریشان رکھا تھا، ساری دنیا چپ کھڑی ہوگی، وہ دل بول رہے ہوں گے،
اور کہہ رہے ہوں گے یا اللہ یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے کر میں دن رات روتا تھا، یہ ہے میرے سکون کا قاتل، میرے بچوں کی روزی کا قاتل، میرے بچوں کی زندگی برباد کر دینے والا یہی ہے۔ خدارا جوانو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک غریب عورت دوڑتی ہوئی آئی، چہرے پر خوف تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں عرض کی، یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے روز مارتا ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے روزانہ مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، میری عزت کو پامال کرتا ہے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ کتنے نادان شوہر ہیں وہ، کتنے گندے انسان ہیں وہ، جو ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، جو ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت نیلام کرتے ہیں، کتنے گندے لوگ ہیں وہ۔ ایسے ہی ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر تو اتنا گندا ہے کہ وہ میرے بچوں کے سامنے مجھے مارتا ہے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ صحابہ کرام نے اس عورت کو حیرت سے دیکھا۔ ایک صحابی نے کہا اے عورت اپنے شوہر کی اطاعت کر، اگر وہ تجھے مارتا ہے پھر بھی تو اس کی اطاعت کر۔ عورت نے چیخ کر کہا کیا میرا صبر میری عزت سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس عورت کی روح داد سنتے ہی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، چند لمحوں بعد آنکھیں کھولیں اور فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ مظلوم کی آہ کو عرش تک پہنچانے میں دیر نہیں کرتا؟ صحابہ کیا تم جانتے ہو اللہ مظلوم کی آہ کو عرش تک پہنچانے میں دیر نہیں کرتا؟ صحابہ جاؤ اس کے شوہر کو کہو کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو تباہی سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو بربادی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر جلدی کر، توبہ کر۔ اگر تو نے واقعی ایسا ہی کیا ہے جیسے تیری بیوی کہہ رہی ہے، اگر تو نے واقعی بچوں کے سامنے بیوی کو مارا ہے، اگر تو نے واقعی بچوں کے سامنے بیوی پر ظلم کیا ہے، اگر واقعی تیری بیوی اس وقت مظلوم بن چکی ہے اور تو ظالم بن چکا ہے تو جلدی کر لے، معافی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تیری تمام عبادات تیرے منہ پہ مار کے رکھ کے کہے کہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھا، فرمایا اے عورت تیرے آنسو تیرے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، تیرے یہ جو آنسو ہیں نا، تیری فریاد تیرے رب کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اگر تیرا شوہر تیری عزت کو پامال کرتا ہے، اگر تیرا شوہر تجھے مارتا ہے، تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، تو وہ بھی سن لے اور تو بھی گواہ بن جا، اللہ کی عدالت میں اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ تیرے دل کے زخموں کا حساب نہ چکائے۔ قیامت کے دن وہ بہت پچھتائے گا، وہ روئے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، وہ چاہے تمہارا بھائی ہو، وہ چاہے تمہاری بہن ہو، وہ تمہاری بیوی ہو، وہ تمہارا باپ ہو، وہ تمہاری ماں ہو، وہ تمہارے بیٹے ہوں، مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ جو مظلوم کی آہ ہے نا، مظلوم کی فریاد ہے نا، مظلوم کا جو ٹھنڈا سانس ہے، یہ ہواؤں کو پھاڑتا ہوا، فضاؤں کو پھاڑتا ہوا، پہلا آسمان چیر کر دوسرا آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتا ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا ہے۔